الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کا دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے جو درس ہوا اس کے اندر 9 آیتوں کی مختصر سی تشریح اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس درس میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 25 تک مختصر ترجمہ اور تفسیر و تشریح اس کی پیش کی جائیں گی۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور بتحقیق مکنا ہم نے تم کو جگہ دی، کم کے معنی ہوتے ہیں تم کو، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں یعنی زمین کے اندر، معائش روزی کے اسباب، قلیلا ما تشکرون تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی، یعنی زمین میں ہم جہاں پر رہتے ہیں، جس جگہ کو ہم نے اپنا مسکن بنایا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کے ہم مالک ہوتے ہیں، ہم جگہ کے مالک ہوتے ہیں، گاڑیوں کے مالک ہوتے ہیں، گھر کے مالک ہوتے ہیں، اور جو چیز ہمارے تصرف میں آ رہی ہوتی ہے، ہم سب ان چیزوں کے ہم مالک بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو ملکیت دی ہے زمین کے اندر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا شکر اور احسان بندوں پر بتا رہے کہ ہم نے تم کو جو زمین کے اندر رہنے کی جگہ دی، تو یہ ہمارا بڑا احسان ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں جو بھی تمہیں ضرورت کی چیز ہوں گی، جیسے اناج ہے، غلہ ہے، سواری کے لیے گاڑیاں ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، اور بھی جتنے سفر کرنے کے لیے راستوں کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ اب زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو ایندھن ہے اور پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، تو جو چیزیں بھی انسان کو لگنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تو وہ ساری چیزیں جو بھی تمہارے معیشت میں ضروری ہوں گی، وہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنا دی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان انسان کے اوپر کیا کہ اس کو مالک بھی بنایا، اور اس کی جتنی بھی معیشت میں اور زندگی میں ضروری چیزیں تھی اور لگنے والی چیز تھی، وہ ساری بنائی، لیکن اس کے بعد انسان نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بتحقیق خلق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، خالق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا، مخلوق کے معنی ہوتے ہیں جس کو پیدا کیا گیا۔ تو خلق جہاں بھی آئیں گا، خا لام قاف جہاں پر بھی آئیں گا، تو اس کے معنی ہوں گے پیدا کرنا۔ تو ہم عربی لغت بھی تھوڑی دیکھتے جائیں انشاءاللہ، آگے بس ایسا ہوگا کہ ہمیں لفظ دیکھ کر ہی اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو خلق معنی پیدا کیا، نہ ہم نے، کم تم کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بتحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مٹی کا ایک جو ڈھیر تھا وہ بنایا، مٹی کا مادہ بنایا، اور وہ مادے ویسا ہی مادہ وہ رکھا ہوا تھا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مٹی ہے، چکنی مٹی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی شکل و صورت بنائی۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، ان کو بنانے کی بات ہو رہی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا کہ تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کو تم سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس کے علاوہ سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی وہاں پر فرشتے تھے، جنات تھے، ان کو سجدے کا حکم دیا، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یعنی ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ کسی غیر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا تو یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ تو اس کے 2 جوابات دیے گئے ہیں۔
سب سے پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ وہ سجدہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل ہم لوگ نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں تو باقاعدہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں، تو اس طریقے کا وہ سجدہ نہیں تھا، یعنی وہ سجدہ تھا لیکن سجدے تعظیمی تھا، یعنی سر کو تھوڑا سا جھکا لیا، یہ وہ والا سجدہ تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اور وہی صحیح معلوم ہوتا ہے، اگر مان بھی لو کہ سجدہ سر جھکا کر کرنے والا سجدہ تھا، تب بھی دوسرا جواب یہ ہے کہ جب سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا جائے تو وہ کفر اور شرک نہیں ہوتا۔ جب بندہ خود اپنی مرضی سے اور خواہش سے اگر سجدہ کرے کسی اللہ کے علاوہ کو تو وہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر یہ بات ہم مان لیں تو سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ حقیقی جیسے ہم کرتے ہیں وہ ہو، دونوں صورتوں کا اشکال ختم ہو جائے گا۔ پھر آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما منعک، منع کرنا، ممنوع یعنی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں، ما منعک کہ کس چیز نے تجھے منع کیا، روکا، اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہیں کر رہا ہے، یعنی تو نے سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکے رکھا ہے، اذ امرتک جبکہ تجھے میں نے حکم دے دیا کہ تو سجدہ کر، قال انا خیر منہ، قال تو شیطان نے کہا انا کہ میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ کس وجہ سے بہتر ہوں؟ خلقت تو نے مجھے بنایا، نی مجھ کو، من نارن آگ سے، وخلقت اور تو نے بنایا ہو اس کو یعنی آدم کو، من تین مٹی سے، یعنی شیطان یہ سمجھنے لگا کہ مٹی چونکہ نیچے پستی میں رہتی ہے اور مٹی کو اگر اٹھا کر کھڑا بھی کرو اور ڈال دو تو پھر وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور آگ کے اندر جو خاصیت ہے وہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، تو اس نے اپنی اٹکل دوڑا کر یہ سمجھ لیا کہ آگ تو بہتر ہے اور مٹی جو ہے وہ ہلکی چیز ہے اور خفیف چیز ہے، تو میں ظاہر بات ہے میں بہتر ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام پستی کی طرف جانے والے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ سجدے کے قابل نہیں ہے، تو اس نے یہ عذر پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا کہ تو یہاں سے نیچے اتر جا، یعنی جہاں پر یہ بات اور واقعہ ہو رہا تھا، سجدے کا حکم ہوا تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نیچے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا تجھ کو یہ حق نہیں پہنچتا، ان تتکبر فیہا کہ تو یہاں پر تکبر کرے، یعنی میرے ساتھ جو حجت کی ہے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ جو ہے تو ہلکی چیز ہے کیوں یہ مٹی سے بنائی گئی ہے، تو یہ تکبر کی وجہ سے تو نے کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا کہ تجھ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں پر تکبر کرے، فخرج کہ تو یہاں سے نکل جا، خرج کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ نکلنا، خروج، اخراج اور مخرج یہ سارے الفاظ اسی معنی میں ذکر ہوتے ہیں کہ فخرج کہ تو یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، چاہے سود کے بارے میں ہو، بد نظری کے بارے میں ہو، نماز پڑھنے کے بارے میں ہو، عورتوں کے متعلق جو احکامات ہیں وہ ہو، کوئی بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اس میں یہ کیوں حکم دیا گیا ہے، ایسا کیوں حکم نہیں دیا گیا، اس کو کیوں حلال کیا گیا ہے، اس کو کیوں حرام کیا گیا ہے، یہ پردے کا حکم عورتوں کو اتنا سخت کیوں دیا گیا ہے، تو یہ ساری، یا سود کے معاملے میں اتنی کیوں پابندیاں ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو شیطان کا اثر جس کے اندر ہو وہ یہ اعتراض انسان کرے گا۔ تو ہمیں کوئی بھی چیز ایسی جو بھی شریعت کی ہو اس کو آمنا و صدقنا کہہ کر ماننا چاہیے، ہاں کوئی اشکال ہو، اعتراض ہو، اور وہ اشکال اور اعتراض اس لیے ہو کہ ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کے بارے میں علماء کرام سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا کیوں ہے یہ اگر ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا حکم کیوں دیا، ایسا دینا چاہیے تھا۔ تو اعتراض کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ غلط ہے اس لیے آپ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے اور آپ اس کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ حق تک پہنچنے کے لیے، یار یہ جو پردے کا حکم ہے یہ بہت سخت ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں اتنا سخت حکم دیا گیا ہے، یہ سود کا حکم اتنا سخت کیوں ہے، تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ درست ہے،
لیکن کسی شریعت کے حکم کو غلط سمجھ کر آپ اگر اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ شیطانی صفت ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ پھر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ تجھ کو یہ حق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے۔ اب تکبر اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑائی کرنا، حق کو ماننے سے انکار کر دینا، اپنے آپ کو دوسروں سے اہم اور افضل سمجھنا، اور لوگوں سے امید رکھنا کہ لوگ میری عزت کرے، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے، لوگ مجھے آگے کرے۔ تو یہ ساری تکبر کی چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے متعلق لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی جس کے اندر تھوڑی بھی بڑائی ہوں گی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بڑائی سے بچے، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا سمجھے، ہلکا سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، رفعہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو یہاں سے نکل جا اور یہاں سے چلا جا، تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے، تو شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انظرنی مانا مجھے مہلت دے، الی یومی اس دن تک، یبعثون جس دن لوگوں کو واپس قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، بے شک تجھ کو مہلت دے دی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا کر لی، دعا قبول کر لی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کی دعا قبول ہو رہی ہے اور وہ گنہگار ہے تو لوگوں کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہے، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے ہیں، وہ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ کوئی فاسق اور فاجر بندہ کوئی دعا کر دیتا ہے، وہ قبول ہوتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے اور یہ بہت بڑا آدمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اب یاد ہے کہ شیطان سب سے مردود ہے، سب سے بڑا دھتکارا ہوا شخص ہے، لیکن اس کی جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا کر لی، قبول کر لی۔ تو خلاصہ یہ کہ دعا کا قبول ہونا یہ انسان کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، اور دعا کا رد ہونا یہ انسان کے مردود ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بتائی ہے اس کو کر رہے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مردود ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوگی ان کو اس کے بدلے میں جو مل رہا ہوگا اس کی وجہ سے وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہماری کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو بدلہ ہم کو یہاں مل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شیطان کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی اس نے اپنی گمراہی جو تھی اس کی ذمہ داری نعوذ باللہ اللہ پر ڈال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک تیرے راستے پر، المستقیم جو سیدھا راستہ ہے، یعنی انسان کو تو نے پیدا کیا ہے اور جو انسان تیرے طرف آنا چاہے گا تو میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں وہاں سے بہکاتا رہوں گا۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے لیے شیطان کو اس کا دشمن بنایا ہے اور اس کو بہکانے کی طاقت دی ہے، تو اس میں اگر انسان گناہ کرے تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہمیں آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، سب طرف سے وہ بہکا سکتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور تو ولا تجد اور تو نہ پائے گا اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر گزار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور اس بہکانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ بندے جو ہے وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے بلکہ تیرے نافرمان بنیں گے۔ تو خیر اعتراض کی بات چل رہی تھی،
تو خیر شیطان کے بہکانے کی بات چل رہی تھی کہ شیطان کو بہکانے کا اختیار دیا گیا ہے، تو انسان کی اس کے اندر کیا غلطی ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان کو بہکانے کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن وہ اختیار اتنا ہلکا ہے کہ ذرا سی ہمت سے اور ذرا سی طاقت سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان جیسے انسان کی گدی پر رات میں بیٹھ جاتا ہے سونے کے بعد، اور کہتا ہے کہ رات لمبی ہے سوتا رہے، لیکن انسان اگر تھوڑی ہمت کر کے اپنی چادر ہٹا لے اور وضو کر لے تو سارا کا سارا اس کا وسوسہ، سارا کا سارا اختیار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کو گناہ اور وسوسے کی خیالات آ جائے اور تھوڑا سا وہ بس وضو کر لے تو وہ سارے وساوس رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ یا بعض دفعہ انسان کو اگر غصہ آئے تو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ وضو کر لے، تو جیسے وضو کر لیا تو سارا جو غصہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے، لیکن اس کا جو وسوسہ ہے وہ اتنا ہلکا ہے کہ وہ بالکل ہی تھوڑے سے ہمت اور ارادے سے کیا ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم گزر رہے کسی جگہ سے اور وہاں پر سامنے کوئی بے پردہ خاتون ہے اور ہم بد نظری کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم یہ کریں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے تو فوراً ہم اپنی نگاہ نیچی کر سکتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہے اور اختیار میں ہے وہ چیز۔ تو شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ بہت ہلکا ہے اور بہت ہی کمزور ہے، تھوڑی سی ہمت اور ارادے سے کیا ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اور شیطان کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ انسان سے کیا کرے، گناہ خود ہمت سے کروائے، یعنی وہ گناہ انسان سے کروائے۔ جیسے جو کوئی خون کر رہا ہے تو خون کرنے میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اس کو غصہ آیا تو خود بخود اس کے ہاتھ اٹھنے لگے اور وہ اٹھ کر کسی دھاردار چیز کے پاس چلے گئے، اور انسان چاہ نہیں رہا پھر بھی وہ تلوار اور وغیرہ جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں آئی ہے وہ سامنے والے جو اس کا دشمن ہے اس کو لگ گئی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو آپ اگر عدالت میں جا کر یہ مقدمہ دیکھیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے جو ہے تو شیطان نے بہکایا، اس کی وجہ سے میں نے جو ہے تو قتل کر دیا، تو کوئی بھی دنیا کی عدالت اس کو قبول نہیں کریں گی کہ ہاں یار یہ معذور ہے۔ کیوں معذور ہے؟ کیونکہ شیطان نے اس سے کروایا۔ بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ بھائی شیطان نے تجھے غصہ دلایا ٹھیک ہے، لیکن تو نے تو اپنے ہاتھ سے خود اختیار سے یہ چیز کی ہے۔ تو جب دنیا کی عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے قبول کریں گے؟ تو انسان بعض دفعہ یہ کرتا ہے کہ گناہ خود کر رہا ہے اور شیطان پر وہ بات ڈالتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر کہ گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ تو اوپر کی آیت میں جیسا گزرا کہ شیطان نے خود گناہ کیا، تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا الزام ڈال دیا، تو آج انسان بھی وہی کرتا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور شیطان ہم کو بہکاتا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم سب اپنے ہمت اور ارادے میں کمزور ہیں جس کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ورنہ اگر تھوڑی سی ہمت کر لی جائے، تھوڑا سا ارادہ کر لیا جائے تو نیکیاں کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال اخرج منہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، مذءوماً ذلیل ہو کر، مدحوراً مردود ہو کر۔ مدحور کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کو۔ لمن تبعک، لمن تو جو کوئی بھی، تبعک تیری اتباع کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، منہم ان لوگوں میں سے، لأملأن، اب یہاں پر بھی لام آیا ہے شروع میں اور آخر میں نون تاکید ثقیل آیا ہے، یعنی نون ہے اور اس پر تشدید ہے، تو لأملأن ضرور بھی ضرور میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے، یعنی جو بھی شیطان کے پیچھے چلیں گا ان لوگوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ شیطان سے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ اب حضرت آدم ہے اور ان کی بیوی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے وَيَا آدَمُ، اور اے آدم۔ اب یہاں یا جہاں بھی کسی نام کے شروع میں آتی ہے تو وہ پکارنے کے لیے آتی ہے۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن تم رہو، انت وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی جنت کے اندر، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو کھاؤ، من حیث جہاں سے تم چاہو، جو چیز چاہو، شئتما جو بھی تم چاہتے ہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جہاں کہیں رہنا ہے جنت میں رہو اور جو کھانا ہے جہاں سے کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت کی نشاندہی کر دی کہ یہ مت کھاؤ، یہ جو ہے تمہارے لیے کھانا منع ہے۔
اب بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ درخت کون سا تھا، تو بعض روایتوں میں ہے کہ یہ درخت انگور کا تھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ گیہوں کا تھا، لیکن دونوں بھی روایتیں بالکل ایسی قابل اعتماد نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو اختیار کیا جائے یا دونوں کو اختیار کیا جائے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ کوئی درخت تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ اب یہ جو آیت نمبر 19 ہے، اس میں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں یہ رواج چلا آ رہا ہے پہلے سے ہی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ شوہر کے گھر پر رہتی ہے، شوہر جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہاں پر رہتی ہے، تو وہ مسئلہ اسی سے نکلتا ہے۔ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی بیوی رہنے میں شوہر کی پابند ہے، یعنی شوہر جہاں کہیں بھی اس کو رکھے گا وہاں اس کو رہنا پڑے گا، شوہر جہاں کہیں بھی رہے گا وہاں اس کو رہنا پڑے گا۔ لیکن دوسری جو چیز یہاں پر آگے ذکر کی گئی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم دونوں کھاؤ، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کھانے پینے میں بیوی شوہر کے پابند نہیں ہے، یعنی شوہر کو گوشت وغیرہ پسند ہے اور بیوی کو گوشت وغیرہ پسند نہیں ہے، تو شوہر عورت کو پابند نہیں کر سکتا اس چیز کا کہ وہ بھی گوشت وغیرہ کھائے، یا دوسری کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے کی، تو اگر شوہر کو کوئی چیز پسند ہے اور بیوی کو پسند نہیں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو جو پسند ہے وہ چیز کے لیے اس چیز کا اس کے لیے انتظام کرے۔ تو کھانے پینے میں ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی طبیعت الگ ہوتی ہے، کھانا ہر ایک کو الگ الگ پسند ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو کھانے پینے میں بیوی شوہر کی پابند نہیں ہے، لیکن رہنے سہنے میں جہاں کہیں بھی شوہر رہے گا وہاں پر رہنے کی بیوی پابند ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا، لہما فوسوسہ ڈالا، ان کو بہکایا، لہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، لیبدی لہما تاکہ ان کی شرم کی جگہ، لیبدی لہما تاکہ ظاہر کر دے ان کی، ما وری عنہما من سوآتہما ان کی شرم کی جگہوں کو، وقال ما نہاکما ربکما، تو شیطان نے انہیں بہکایا اور بہکانے میں اس نے یہ کہا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، ما کے معنی نہیں، نہاکما منع کیا تھا، نہیں منع کیا تھا، ربکما تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین مگر اس لیے کہ تم ہو جاؤ گے فرشتے، او تکونا من الخالدین یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائیں گی۔ اب محاوری ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، یعنی تمہیں جو منع کیا گیا تھا اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بس اس سے رکنا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم ہمیشہ کے یعنی امر نہ ہو جاؤ، جیسے ہندی میں کہا جاتا ہے امر ہونا، یعنی تمہیں ہمیشہ کی زندگی یہ درخت کھانے سے کیا ہو جائیں گی، نصیب ہو جائیں گی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان کے سامنے وقاسمہما اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی شیطان نے قسم کھا کر ان کو یہ کہا کہ میں یہ جو تم کو درخت کھانے کی بات کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروانے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، اس وجہ سے میں یہ تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم کو بھلائی کی ترغیب دے رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو کیا ہوا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا، فَدَلَّاهُمَا تو ان دونوں کو اس نے نیچے اتار لیا، بِغُرُورٍ دھوکے سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لگا کہ ہم فرشتے ہو جائیں گے، یہ اچھی بات ہے، اور ہم ہمیشہ کی زندگی ہم کو نصیب ہو جائیں گی، تو یہ بھی اچھی بات ہے، تو اس بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ کھا لیا اور اللہ کا حکم ان سے ٹوٹ گیا، تو اس گناہ کی وجہ سے شیطان نے ان کو اس جنت سے نکال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ تو جب ذاق دونوں نے چکھا، الشجرۃ اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئی، وطفقا اور وہ چھپانے لگے اور وہ ڈھانپنے لگے، یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ ایک دوسرے اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے،
پھر وناداہما ربہما، اور ان کے رب نے ان کو پکارا. نادا منادی کرنا، بلانا. وناداہما ربہما، اور ان کے رب نے ان کو پکارا اور یہ کہا الم انہکما، کیا میں نے تم کو نہیں منع کیا تھا عن تلکما الشجرتی، اس درخت سے، واقل لکما، اور میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی یہ جو نعمت ہم نے تم کو دی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جو شرم کی جگہ ہے وہ اس نافرمانی کی وجہ سے کھلنے لگی، تو اللہ تبارک، اور وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکار کر یہ کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کیا ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو شیطان نے کیا کر دیا، تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں بھی بہت ساری جگہوں پر دھوکہ دیتا ہے اور قسمیں کھا کر ایسی چیزیں دلاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میری بھلائی ہے. تو الگ الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. بعض دفعہ یہ بتاتا ہے کہ سود سے کاروبار بڑھ جائے گا، پھر فجر پڑے گا تو نیند کے اندر خلل ہوگا، حلال سے انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اور سادہ نکاح کریں گے تو لوگ تمہیں کمتر سمجھیں گے. تو الگ الگ طریقے سے شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خلاف شریعت، یہ چیز کر لو، اس کے اندر فائدہ ہے اور اس کے اندر بہتری ہے. تو یہ انسان کو وقتی طور پر لگتا ہے کہ یہی حق بات ہے اور یہی سچ بات ہے اور اس میں ہی میرا فائدہ ہے، لیکن جب انسان اس کو کر گزرتا ہے تب اس کو اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی حکم دیا ہے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اور شیطان جتنے بھی وسوسے ڈالے اور جتنا بھی ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس دھوکے میں نہ آئے. پھر آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، کہ وہ دونوں بول اٹھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تم ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ، تو ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنبہ ہوا اور غلطی کا احساس ہوا تو فوراً انہوں نے معافی مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ظلم ہو گیا، اب ہمیں تو معاف کر دے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہاں پر فوراً معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے، اور جو بندہ گناہ ہو جائے اس پر معافی نہ مانگے تو یہ شیطانی فطرت ہے. تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اور جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کے لیے یہی الفاظ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ الفاظ ان کو تلقین فرمائے اور اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا. تو جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم یہ کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یہ الفاظ کوئی نہیں کہہ سکتا، تو وہ دل کے اندر بس یہ سوچ لے کہ مجھ سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو روایتوں کے اندر آتا ہے الندم توبہ، کہ کوئی بندے کو ندامت ہو جائے اور افسوس ہو جائے کہ میرے ہاتھ سے گناہ ہو گیا ہے تو یہی اس کی توبہ کے لیے کافی ہے. تو ندامت بھی توبہ ہے، لیکن اگر یہ الفاظ زبان سے بول دیے جائے تو اور بھی اس کی قبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہبتو، اس جگہ سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقرن، ایک مقررہ وقت تک رکنا ہے، ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہے وہاں کی چیزوں سے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یعنی دنیا کے اندر رہنا ہے اور وہاں جو بھی چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اس سے تم کو کیا کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین میں ٹھہرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے. جب وہ وقت مکمل ہو جائے گا تو قیامت قائم ہوں گی اور سب لوگوں کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن کا ہونا اور میزان کا قائم ہونا حقیقت ہے. جس کے نام عمل میں زیادہ نیکیاں ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں
فیہا تحیون کہ اسی میں تم جیو گے، وفیہا تموتون اور اسی میں تمہیں موت آئیں گی، ومنہا تخرجون اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یعنی جو بھی آج مر رہے ہیں تو قیامت تک جتنے بھی لوگ مرتے رہیں گے وہ سب زمین کے اندر دفن ہوتے رہیں گے۔ جب قیامت قائم ہو جائیں گی تو سارے لوگوں پر موت طاری ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ تو اس میں ہمیں یہی ترغیب دی گئی، اور ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہمیں اپنی عقل بالکل بھی نہیں چلانی ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، اور دوسرا شیطان کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا ہے۔ شیطان نے جو کہا کہ میں ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، تو ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، اور شیطان اگر وسوسہ ڈالے اور وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرے اور ہم کبھی بہک بھی جائے تو فوراً اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے دشمن ضرور بنایا ہے، لیکن اس دشمن کو ختم کرنے کا ہتھیار بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی شیطان ہم سے کوئی گناہ کروائے فوراً اس سے توبہ کرے۔ ہمارے شیخ و مرشد بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی گناہ ہو جائے فوراً اس سے توبہ کر لے، جتنی مرتبہ چاہے گناہ ہو جائے فوراً اس سے توبہ کرے۔ یعنی اپنے اوپر بوجھ نہ لا دے کہ فلاں گناہ ہے اس کی توبہ باقی ہے، فلاں گناہ ہے اس کی توبہ باقی ہے، فلاں گناہ ہے اس کی توبہ باقی ہے۔ جہاں کہیں بھی شیطان ہم سے گناہ کرے، جیسے کہیں کسی جگہ پر بدنظری ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری بدنظری ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کوئی ہم سے کوئی جھوٹ نکل گیا، کدھر کسی سے ڈر کر ہم نے کوئی جھوٹ بول دیا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ کسی کے بارے میں ہلکے کلمات ہماری زبان سے نکل گئے، فوراً ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ اس کے بارے میں نے تھوڑا سا ہلکا بول دیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو شیطان کو بہکانے کا اختیار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ معافی کے کلمات اور معافی مانگنے کی جو ترغیب دی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تسلی کا سامان رکھا ہے کہ شیطان اگر تمہیں کہیں بہکا بھی دے تو تم اس کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ بھی کر لو، تو اس گناہ کا کفارہ اور اس گناہ کی معافی یہ ہے کہ تم مجھ سے دو جملے کہہ کر کہ اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، اللہ تجھے معاف کر دے، تو ان کلمات کی وجہ سے میں تمہاری معافی کو قبول کر دوں گا۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری 25 آیتیں مکمل ہو گئی ہے۔ ایک شعر کے ساتھ ہم آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے جینا اسی کا ہے مرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔